السلام علیکم ناظرین. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اتنا شور شرابہ، اتنی تنگ نظری، اتنی گمبھیر اور پیچیدہ چیزوں کو دیکھا کہ پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے اور ہر ایک معزز پاکستانی سٹیزن کو مخاطب کرتا ہوں. پہلے تو آپ کو پریس کانفرنس کا کچھ خلاصہ بتا دوں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو کل پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں نے کہا کہ ثانیہ 9 مئی کو نہ بلایا جائے، نہ ملوث افراد اور منصوبہ سازوں کو معاف کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جب تک ایک ایک بندے کو پکڑ نہیں لیتے، اور ہم اس کی پوری جانچ پڑتال کر رہے ہیں. پاک فوج نے خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر لیا ہے. پھر انہوں نے بولا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر سمیت 3 افسروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. قانون کے تحت سزائیں دی جائیں گی. یہ میجر جنرل احمد شریف صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں. ہم نے تنظیم سازی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار کی نواسی اور ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار افسر کا داماد بھی گرفت میں ہے. اور ہم آگی کے ساتھ ہم تمام کاموں کو کر رہے ہیں اور بڑی شفافیت ہے ہماری تمام چیزوں میں. اور تنصیبات اور جو جی ایچ کیو پر حملہ ہوا ہے اور تمام جگہوں پہ جو فوج کے گیریزن اور اس طرح کے تمام ڈومینز پہ ان کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور کر بھی لی گئی ہیں. اور گناؤنے عمل کی جو منصوبہ بندی کرنے والے تھے ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ان کے پیچھے جو عوام، عناصر، افراد، ادارے، پارٹیاں یا جو بھی اسٹیٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان پر کام ہو رہا ہے، ان کو ایک ایک کر کے کٹہرے میں لایا جائے گا. یہ ساری باتیں میں کل سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، افواج پاکستان سب کی نمائندگی کرتی ہے، تمام پارٹیوں کی، ملک کی نیشنل انٹیگریشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے، نہ کہ کسی خاص اشرفیہ کی کرتی ہے. پاک فوج سب کی ہے، پورے وطن کی ہے. جو ہیں شہدائے افواج پاکستان کی بھی گواہی دیتے ہیں ہم. اور فوج جو ہے یہ فوج دشمن جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ادارے کو نقصان دینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اگر ہم نے ملک دشمن نہ پکڑے تو کل بیرون ملک دشمن ہمارے پر آسانی سے اسی طرح اٹیک کر لے گا. پھر کہا کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد حالات بدل گئے ہیں، اور جو کورٹس ہم نے بنائی تھی ملٹری کورٹس، وہ 9 مئی کے دن نہیں بنائی، اس کے بعد نہیں بنائی، یہ تو پہلے سے بنی ہوئی تھی. فوج جو ہے وہ ہر چیز سے آگاہ ہے. نہ بلایا جائے گا، نہ اس صورتکاروں کو چھوڑیں گے اور نہ معاف کریں گے، اور کڑی سے کڑی سزائیں دیں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے. چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے کوئی شخص ہو، کسی تنظیم سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی گروہ سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، طریق سے ہو، سختی سے نمٹا جائے گا. یہ سارا غصہ عوام اس کو سمجھتی ہے یا اس کو بڑا سخت سٹانس سمجھتی ہے، یا بڑا اس کو اپنے پر شدید ریئیکشن سمجھتی ہے، یا سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ویڈیو بن رہی ہیں. پی ٹی آئی کا راستہ بند ہو گیا، عمران خان کو سیاست سے نکال دیا، مائنس عمران خان پی ٹی آئی لانچ کر دی گئی، ڈی جی آئی ایس آئی نے پی ٹی آئی کا راستہ بند کر دیا. خدا کے بندو، ایک فوج کے نام کو آپ بدنام کرو گے، فوج کو آپ اس طرح سے، اتنے اچھے ادارے کو جو آپ کے ملک میں تنظیم سازی، منظم ادارہ آپ کی سیکورٹی کے لیے، آپ رات کو پرسکون سوتے ہیں کہ آپ کے بارڈروں پہ ایک فوجی کھڑا آپ کی نگرانی کر رہا ہے، اور وہ آپ کی قوم کے لیے ہر تن الیکشن ہوں، آپ کے اندر پولنگ سٹیشنز ہوں، آپ کے اندر ملک میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، ڈیزاسٹر ہو، نیشنل ڈیزاسٹر ہو، کوئی سیلاب، زلزلہ، طوفان، کوئی کیفیت ہو تو فوج کھڑی ہوتی ہے. کیا ایک بڑا اچھا جملہ مجھے بولا ایک پریس کانفرنس میں، سوال کیا کسی نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ کیا لوگوں کا یہ ہے کہ ادارے نے کہ کسی ونگ نے یا ادارے نے کچھ پتہ نہیں حملہ کروایا، یا اس نے جواب دیا اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، میجر شریف صاحب نے، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ خود سے اپنے لوگوں کو یا اپنے ادارے پر اٹیک کروا کے اپنے ہی لوگوں کو جاب سے فارغ کروائے، ان کو کورٹ مارشل کرے، یا ان کو گھر بھیج دے، یا ان کو کڑی کڑی سزائیں دے. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ادارہ خود اپنی
ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگا کے تو گلوبلی اور ریجنلی اپنے آپ پر یہ دبا لگوائے. اٹ مینز کہ انہوں نے کلیئر کیا کہ ادارہ اس پر بہت رنج میں ہے اور ادارہ اس پر بہت صبر کے ساتھ اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور جو بھی اس میں شامل ہے اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کی سزا ہو جائے گی. بات رہی کہ اگلیں اپنا خیال، اپنا موقف، اپنا سٹانس پیش کریں، لیکن خدا را اپنے مقدس اداروں کو، اپنے ملکی اداروں کو آپس میں لڑوائیں نہ، اور کم از کم اتنی بےہودگی کا مظاہرہ نہ کریں. جو شخص بھی ہے کہ آرمی تو یہ آرمی کا وہ فلانا میجر جنرل، یہ فلانا چور، فلانا پیسے کھا گیا، فلانا یہ، فلانا آف شور کمپنی، تو فلانا آن شور، تو فلانا یہ، تو فلانے بینک، فلانا کیس، فلانے کی بیوی، فلانے کا خاندان، فلانے کے پلاٹ. کوئی ضرورت نہیں یہ کرنے کی، بالکل یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چیزوں کو پڑھیں، آبزرو کریں، دیکھیں، سنیں، حقائق تک جائیں، اپنی رائے صرف دے دیں. تنقید برائے اصلاح کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں. ناظرین خیال رکھیں اپنا، ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.